اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار اس گھر یعنی خانہ کعبے کو امن کی جگہ بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو ثمرات سے، پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ پروردگار نے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور جو کفر کرے گا تو میں اسے کچھ عرصہ تو یہاں جزوی طور پہ اسے یہاں دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ متمتع ہونے دوں گا، فیضہ اٹھانے دوں گا اس دنیا سے، ثم اضطرہ الی عذاب النار اور پھر میں اسے مجبور کر دوں گا جہنم کی آگ کے لیے، یعنی جہنم کی آگ میں اسے ڈال دوں گا اگر اس نے کفر کیا۔ ومن کافر وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت جو دعائیں مانگی تھیں ان میں کی ایک دعا یہ تھی کہ انہوں نے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس خانہ کعبے کو اے پروردگار امن کا گہوارہ بنا دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ 4000 سال کے قریب تقریباً عرصہ گزر چکا ہے یا اس سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی یہ مانگی ہوئی دعا آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عملی طور پر دکھا دی ہے کہ خانہ کعبہ اس وقت سے ہی ایک پرامن جگہ چلی آ رہی ہے۔ گو کہ جزوی طور پر کبھی تھوڑا بہت کسی شریر نے شرارت کرنے کی کوشش کی بھی ہے تو اس کو فوراً جو ہے اس کا قلعہ کما کیا گیا، اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، لیکن اوورآل مجموعی طور پہ پوری دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں تو امن کا گہوارہ آج بھی اور ماضی میں بھی جتنی بھی تاریخ انسانی ریٹن پوزیشن میں یا جانی پہچانی حالت میں سینہ بسینہ بھی معلومات ہیں تو پوری دنیا میں اگر کوئی امن کی جگہ ہے تو وہ مکہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کتنا شورشیں برپا رہتی ہیں، دہشت گردیاں، قتل و غارت، چوری چکاری، زناکاری، کیا سے کیا یعنی جرائم ہوتے رہے بھی ہیں پوری دنیا میں، جدید دنیا میں، ڈیولپمنٹ کنٹریز میں، ہر جگہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ مانگی ہوئی دعا کا بھرم آج بھی یہاں ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالی نے اس کو امن کا مرکز، امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام کی سچائی کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نے جو دعا مانگی تھی وہ عملی شکل میں پوری دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے کہ امن کا گہوارہ یہ مکہ اور یہ خانہ کعبہ کس طرح سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور سراج منیر ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی، گزارش کی اور عرض کیا کہ پروردگار اس کے رہنے والوں کو، مکے کے رہنے والوں کو ثمرات عطا کر، ثمرات پھل، فروٹس، جو بھی ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو مومن ہوں، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والے ہوں، ان کو رزق بھی عطا فرما، ان پر خصوصی انعام و اکرام بھی فرما، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ آج اس دعا کا یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ پریڈکشن ہے، یہ پیشین گوئی ہے،
یہ معجزہ ہے اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کا، جو آج بھی ہمیں عملی شکل میں خانہ کعبے میں یا مکے میں نظر آتا ہے۔ حالانکہ مکہ خود ایک سنگلاخ چٹانوں کی سرزمین ہے۔ ابھی بھی ہم اگر دیکھتے ہیں جب اس کی ویڈیو یا وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں سوائے پتھروں کے یا چٹیل یعنی چٹانوں کے، مطلب پکی چٹانوں کے، وہاں ہمیں دور دور تک گھاس بھی نظر نہیں آتی، درخت نظر نہیں آتے، اور بالکل ایسے یعنی پتھر ہی پتھر ہیں سارے۔ اس کے باوجود اچھا وہاں پہ مطلب یہ فروٹ پیدا نہیں ہوتے، لیکن پوری دنیا کا فروٹ وہاں پہ 12 مہینے ملتا ہے، پوری دنیا کا، چائنا ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، مشرق مغرب کا، اور وہاں جو بھی کوئی فروٹ پیدا ہوتا ہے وہ مکے میں ضرور ملتا ہے۔ یہ ہے دعائے ابراہیمی کا اثر اور معجزانہ اثر اور نتیجہ اور پریڈکشن اور اسلام کی سچائی کا زمینی ثبوت کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی تو پروردگار نے اس دعا کا بھرم رکھا۔ اس دعا کو عملی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پچھلوں نے دیکھا، ہمارے آنے والے بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریڈکشن، یہ پیشین گوئی، یہ دعا، یہ اسی طرح سے قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ لوگ دیکھتے رہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے رہنے والوں میں سے، مکے کے رہنے والوں کے لیے پروردگار اس کو پھلوں کی روزی عطا فرما دے۔ پھر یہ کہ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو انکار کرے گا تو میں اسے جو ہے وہ مجبور کر دوں گا، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے تو میں اس کو دنیا کی یہ چیزوں سے لطف اندوز ہونے دوں گا، لیکن پھر اس کو میں عذاب جہنم میں پھینک دوں گا کہ جہنم کا عذاب بڑا بری جگہ ہے رہنے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے جب پروردگار سے یہ دعا کی کہ پروردگار اس کے رہنے والوں کو یعنی جو ہے وہ یعنی روزی عطا فرما اور انعام و اکرام سے نواز اور دنیا کی یہ نعمتیں عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں دنیا کے اندر تو چلو میں ان کو دیتا رہوں گا جو کچھ بھی، لیکن جو کفر کرے گا، کفر کے باوجود بھی اس کو دنیا میں تو یہاں مال، اولاد، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو جہنم میں جانا ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے میرا انکار کر دیا، میرے پیغمبروں کا انکار کر دیا، میری کتاب کا انکار کر دیا، میرے احکامات کا انکار کر دیا، تو پھر ایسا شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ گو دنیا کے اندر وہ یہاں پہ اس کو کتنی بھی مال، اولاد، صحت، تندرستی میری طرف سے مل جائے، لیکن کفر کی وجہ سے اس کو پھر آخرت میں جہنم میں جانا ہوگا۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا خانہ کعبے کی دیواریں سینچ رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بلٹ کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو دعا کر رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ بھی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، کہ پروردگار ہم سے ہمارا یہ عمل قبول کر لے، کہ ہم نے یہ تیرا معبد، تیرا عبادت خانہ، تیرا گھر، تیری مسجد بنائی ہے، بنا رہے ہیں، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو سنتا جانتا ہے، کہ پروردگار تو سنتا بھی ہے، تو جانتا بھی ہے، سارا کچھ تجھے پتہ ہے، بس ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، کہ ہم نے تیرا گھر تیرے حکم سے بنایا ہے، تو
اس کو ہمارے جانب سے ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام یوں بھی دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری امت کو بھی، اور یعنی ہماری جو نسل ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اور اس کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، حج کے طریقے، عبادت کے طریقے بتا دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہم پر مہربانی فرما دے، کیونکہ انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہ پروردگار ہمارا یہ عمل بھی قبول فرما، ہماری نسل کے اندر بھی یہ جو نیک کام ہے، تیری فرما برداری والا، تیری عبادت والا، تیرے دین کی تبلیغ والا، تیرے دین کو فالو کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا، یہ بھی ہماری نسل کے اندر یہ سلسلہ چلا اس عمل کا، اور ہمیں عبادت کے صحیح طریقے بھی بتا کہ ہم جس طرح سے تیری صحیح طرح سے عبادت کریں، اور ہم پر مہربانی فرما دے، کیونکہ تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وابعث فیہم رسولا، ان میں یعنی میری جو نسل یہاں پہ آباد ہوگی، اس نسل کے اندر یہاں مکے میں ایک رسول بھی میری نسل سے مبعوث کرنا، اور وہ رسول کیسا ہو کہ منہم، انہی میں سے ہو، انہی کے اندر پیدا ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پر تلاوت کرتا رہے، تیرے احکامات کو ان پر تلاوت کرتا رہے، تیری کتاب کی تلاوت کرتا رہے ان کے اوپر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، تیری کتاب کی تعلیم دے، تیری کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے باطن کی صفائی کرے، ان کا تعلق، ان کے دلوں کا، دماغ کا تعلق تیرے ساتھ جوڑ دے، ان کے دلوں سے جو دنیا کی حرص، محبت، لالچ اور طمع اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کو نکال باہر کرے، اور ان کے دل و دماغ میں تیری محبت بھر دے۔ یہ ہے مطلب یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے رب تو بہت زبردست ہے، بہت بڑا دانا ہے، سب سے بڑا دانا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا یعنی زبردست تو ہے، عزیز ہے، اور تو حکیم ہے، تو سب سے بڑا دانا ہے۔ تو یہ دعائیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں، جب آپ دونوں باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو یوں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گزار تھے، اور ایک نبی کے آنے کی دعا کر رہے تھے کہ جو مکے میں پیدا ہو، ان کی نسل سے پیدا ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہو، مکے میں پیدا ہو، انہی لوگوں کے اندر ہی، اور پھر وہ نبی کیا کرے؟ وہ نبی یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار تیری کتاب کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کو اللہ تیری کتاب جو ہے جو تو نازل کرے اس کے اوپر وہ کتاب پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور ان کو اس کتاب کی تعلیم دے، وہ کتاب ان کو سمجھائے، بتائے، سجھائے، اور وَالْحِكْمَةَ،
اور ان کو دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے باطن کی صفائی کرے، ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ تو یہ کون ہیں؟ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس دعا کا جو یعنی رزلٹ ہے، نتیجے کے طور پر جو دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ آپ کی نسل سے ہی آخری نبی اللہ نے پیدا فرما دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو دعا ابراہیم نے مانگی تھی علیہ السلام، وہ بھی آگے یہ کہ یتلو علیہم آیات، قرآن مجید ایک ایک دو دو چار چار آیتیں نازل ہوتا رہا۔ اللہ کا یہ آخری پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کو یہ دو دو چار چار آیتیں سکھاتا رہا، پڑھاتا رہا، بتاتا رہا، پڑھ پڑھ کے سناتا رہا، اور اس طرح سے لوگوں کو قرآن یاد کرواتا رہا اپنی زندگی میں۔ بے شمار دنیا تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی قرآن کو یاد کر لیا تھا اور لکھ بھی لیا تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے پاس۔ تو اس طرح سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی، یہ دعا، یہ گزارش بھی اللہ نے قبول کر لی کہ اللہ کا یہ پیغمبر، جس طرح سے اللہ کے پیغمبر نے یعنی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ کا یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سناتا رہا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس طرح سے اللہ کا یہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا رہا۔ چنانچہ قرآن کی تفسیر ہے حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول، اور آپ کا عمل، آپ کا خاموش رہنا کسی بات پہ دیکھ کر کسی کام کو۔ تو اس طرح سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، چلتا پھرتا پریکٹیکل قرآن ہے آپ کی زندگی۔ اور اس طرح سے آپ نے قرآن پڑھ کے بھی دکھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا، اور زبانی بھی سمجھایا کہ قرآن کا یا کس آیت کا اور کس حکم کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عملی شکل میں بھی بتایا عمل کر کے، اور قولی طور پہ بھی یعنی زبانی طور پہ بھی سمجھایا کہ کون سے اللہ کے حکم کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہ والحکمہ، حکمت کی بھی آپ نے تعلیم دی، دانائی کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، یعنی دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اس کو ملے وہ پالے۔ تو یہ دانائی جو دنیا میں کہیں سے بھی ہمیں ملتی ہے، دانائی کی بات، یہ اصل میں اسلام کا پارٹ ہے، اسلام کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دانائی ہے اگر کسی کے پاس کہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کا یہ پیغمبر لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا رہا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی زندگیوں کو سنوارا، جن کا تزکیہ نفس کیا، انہوں نے دنیا کے اندر تھوڑے ہی عرصے کے اندر یعنی 30 سے 35 سال یا 40 سال کے ڈیوریشن میں ایک طرح سے ایک دنیا کے بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا، اور آج وہ دنیا کا حصہ آج مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں حضرت یعنی خلفائے راشدین کا پورا دور ہم لے لیں کہ یہ خلفائے راشدین وہ تھے کہ جن کا تزکیہ نفس اللہ کے حبیب نے ایسا کیا کہ یہ خلفائے راشدین جب اس دنیا سے گئے، کوچ کیا، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس پیچھے ان کے پاس بچنے والی رقم قابل ذکر ہی نہیں تھی۔ یعنی اگر کہا جائے نا کہ ان کی یہ جائیداد تھی، ان کا یہ باغ تھا، ان کا یہ زمین تھی، ان کا جہاں اتنے جانور تھے، اتنا جو ہے ان کا کوئی بیلنس تھا، ایسا کچھ نہیں تذکرے کے قابل کہ کہہ سکیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا مال چھوڑا، حضرت عمر نے اتنا مال چھوڑا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ ان کے بیٹے اپنے بھی تھے جوان، ان کے لیے بھی وصیت نہیں کی کہ ان کو جو ہے ہمارے بعد خلیفہ بنایا جائے، ہرگز نہیں۔
ہرگز انہوں نے یہ وصیت نہیں کی کہ جناب میرے بعد جو ہے میرے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے، یا اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی ان کو ولی عہد بنایا ہو کہ میرے بعد میرا جو فلاں بیٹا ہے۔ ان کے کتنے بیٹے تھے، لیکن کسی ایک بیٹے کے لیے بھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہ زندگی میں بھی کبھی نہیں، اور آخری وقت میں بھی کوئی ایسا انڈیکیشن بھی نہیں دیا، اشارہ بھی نہیں دیا کہ جی میرے بیٹے کو جو ہے وہ مطلب خلیفہ بنایا جائے یا ولی عہد بنایا جائے۔ تو انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ یہ تھا یزکیہم کا ثمرہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ جی ان کے لیے تو تھا، ان کے لیے جو آپ نے تعلیم دی بس ان تک محدود رہے، نہیں، ہم سب کے لیے بھی یہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ تزکیہ نفس ہمارا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ حدیثیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے جو اقوال ہیں، آپ نے جس طرح سے ان کی زندگیوں کا تزکیہ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کے اپنا یعنی زندگیوں کو سنوارا ہے، کیسے وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں وہ زندگیاں بھی جن کا تزکیہ نفس ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمانات ہیں وہ بھی ہمارے لیے تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، سراج منیر ہیں، روشن کر دینے والی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو لہٰذا یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں اللہ رب العزت کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہوئیں وہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار تو سب سے بڑا زبردست ہے، تو سب سے بڑا دانا ہے۔ یعنی میری تو یہ درخواست ہے، میری تو یہ دعائیں ہیں، میری تو یہ گزارشات ہیں تیری بارگاہ میں کہ یہ میں چاہتا ہوں تجھ سے، میں یہ گزارشات کر رہا ہوں، یہ دعائیں مانگ رہا ہوں تجھ سے، لیکن اصل تو ہے سارا کچھ، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہے، اللہ آل ان آل ہے، اللہ خدا ہے، اللہ کریٹر ہے، اللہ خالق ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی شان ہے جو اس نے اپنے بیان کی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی بے نیاز ہے، وہ اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اپنے بندے اور رسول کی اس نے دعائیں قبول فرما لیں، اور آج ہم وہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پچھلوں نے بھی دیکھیں کتنی نسلوں سے اور 1400 صدیوں سے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، یا بلکہ اسے پیچھے چلے جائیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو لگ بھگ آج سے 4000 سال پہلے اس خانہ کعبے کو ری بلڈ کیا تھا، اسی جگہ جہاں آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو 4000 سال سے آج یہ یہودی اور عیسائی کتنا بھی نہ مانے، ان کی اپنی تورات زبور انجیل کے اندر خانہ کعبے کا، فاران کی چوٹی کا اور خانہ کعبے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نام جو کئی بار تورات زبور انجیل میں آیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ خانہ کعبے کا نہ مانے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہٹ درمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، سرکشی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو لوگ کافر بننا چاہتے ہیں بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو شوق سے جائے، اللہ تعالیٰ کا کون سا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمان بنے یا کافر بنے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ ساری دنیا کافر بن کے جہنم میں جا گرے اور جلتی رہے ساری زندگی، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا نیک بن جائے، جنت میں چلی جائے، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ حمید و مجید ہے اور تعریف کیا ہوا ہے،
اور بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو اہم بات ہے سمجھنے والی بہت ساری باتوں میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے رب مان کے اس کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس پر مہربانی فرماتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے، اس پر انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے، اس کی جو بھی یعنی دعائیں ہوتی ہیں اس کو قبول کر لیتا ہے، حالانکہ وہ بے پرواہ ہے، حالانکہ وہ صمد ہے، حالانکہ وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے مشورے کی، کسی کی گائیڈنس کی، کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اخلاص کی قدر کرتا ہے، وہ اخلاص کی قدر کرتا ہے کہ اس کے بندے ابراہیم اور اس کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے جب دل سے دعا کی کہ پروردگار میری نسل کے اندر بھی نبوت رکھ، اللہ نے کتنے بیٹے، ان کے 2 بیٹے، پھر پوتے، پھر پڑپوتے، پھر اس طرح سے آگے 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 تا آن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل سے ہی نبی بنا دیے۔ اور پھر وہ ساری باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ان کا تذکرہ بھی کر دیا کہ دیکھو میرے نبی، میرے بندے ابراہیم نے یہ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے تھے اور یہ میں نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، اور یہ میں سارا کچھ جو میں نے یہ ان کو پھل مل رہے ہیں سنگلاخ چٹانوں میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کا پھل مکے میں جمع ہو رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب کوئی مہینہ نہیں، گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو، مکے کے اندر دنیا کا ہر پھل ملے گا، کہیں ملے نہ ملے مکے میں ملے گا۔ یہ ہے دعائے ابراہیمی کا اثر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم سب بھی اسی طرح سے دل سے، اخلاص سے، للہیت سے، خشیت ایزدی سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، ہمیشہ سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔